أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال: النظر إلى وجه علي عبادة. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ کفی وعلی عبادہ الذین اصطفی. اللہ پاک کا عظیم احسان، آج کی 21ویں شب کی 20 رکعت تراویح میں ہم نے قرآن کی زینت، قرآن کی خوبصورتی اور پچھلی کتابوں میں اور بہت سارے ویدوں کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ ایک ایسا کلام جو حق کلام ہوگا جس میں ایک وظیفہ جو 31 مرتبہ ہوگا اور بار بار وہ وظیفہ آئے گا. تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ ویدوں کے اندر ذکر ہے اور پرانی کتابوں میں یہ ذکر آیا ہوا ہے. تو قرآن مجید وہ صحیفہ ہے جس کو آج آپ نے سورۃ الواقعہ میں سماعت کیا. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ. کہ اس کو صرف پاکیزہ ہی چھو سکتا. قرآن پاک کو پاک اور صاف ستھرے ہوں گے تبھی آپ اس کو چھونے کے اور مس کرنے کے لائق ہوں گے. تو پاکیزگی کا خیال رکھے. اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ جو لوح محفوظ پہ اللہ کا کلام، جو کہ یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ صفت الہی میں سے ایک ہے اور وہ لوح محفوظ پہ تھی. پھر شب قدر کو بیت المعمور پہ آئی، پھر وقتاً فوقتاً جبریل امین بارگاہ رسالت نے پیش کیے اور بارگاہ رسالت میں جب پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول اسے سناتے اور صحابہ لکھتے. تو یہ زبان مصطفیٰ سے کلام خدا ادا ہوا. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ ہر سال رمضان میں جبریل میرے پاس آتے ہیں اور ہم دور کرتے قرآن کا. اور جبریل امین یا صحابہ کہتے ہیں، صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ جس سال اللہ کے رسول کا وصال ہونا تھا اس سال اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا. تو الحمدللہ ہم بھی انشاءاللہ روشن مسجد میں 2 قرآن تو سن رہے ہیں. اللہ پاک توفیق دے تو انشاءاللہ 3 قرآن سنیں گے، 4 قرآن سنیں گے. تو اب یہ تو رغبت ہو گئی کہ 2018-19 میں ہم نے ایک قرآن اور ہم نے قیام اللیل میں، صلاۃ اللیل میں سماعت کیا اور آج سے اس قرآن کا آغاز ہے. حاضرین، ہم سب جانتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم یہ 13 رجب کو جمعہ کے دن کعبے کے اندر پیدا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں. تو آپ 13 رجب کو، آپ کے والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر آنکھ نہ کھولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ کے چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی آپ کو بھائی آیا ہے آپ کے لیے، تو اللہ کے رسول خوشی سے تشریف لائے اور جب اپنے گود میں لیا تو علی نے اپنے آنکھیں کھولی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور نہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، کعبے میں پیدا ہوئے تو نہ کعبے کو دیکھا، باہر نکالے گئے تو نہ آسمان کو دیکھا، نہ باہر کائنات کی کسی شے کو دیکھا. اور وہ دیکھتے کیسے کسی شے کو؟ جب کائنات میں سب سے افضل ترین ذات موجود ہے تو کسی اور شخص اور کسی اور چیز پر وہ کیسی نظر ڈالتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور جب حضرت اللہ کے رسول نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی محسوس کی. آپ انتہائی کم عمر میں حضور کے ساتھ کفالت میں رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی خلعت سے نوازا گیا
اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں رسول ہوں، تو آج حضور نے اعلان کیا اور کل حضور کے ساتھ وہ بالکل لبیک کہتے ہوئے حضرت علی رضی چند گھنٹوں میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کلمہ پڑھاتے ہیں اور رسالت کا بیان دیتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو بچوں میں، کم عمر بچوں میں سب سے پہلے اگر اسلام کسی نے قبول کیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اللہ پاک مقدس کلام میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ہے نا، مرج البحرین، دو سمندر آپس سے ملے۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، نلدرک ضلع عثمان آباد کے ہیں آپ، اور آپ حیدرآباد تشریف لے گئے اور آپ نے علمی خدمات انجام دیے۔ فقہائے احناف اور حنفی فقہ کی آپ نے تمام حدیثوں کو جمع کیے، ہزاروں حدیثوں کو جمع کیا، اور وہ آج بیروت وغیرہ لبنان سے چھپ رہی ہے کتاب۔ تو آپ ذکر فرماتے ہیں مرج البحرین، یہ دو سمندر کون ہیں؟ تو ایک سمندر ولایت مولا علی ہے اور ایک سمندر طہارت بیوی فاطمہ ہے، اور یہ جو دونوں جب مل گئے، یہ ان کے اپنے ایک بینہما برزخ، ان کی ایک حد تھی، وہ یہ حد ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ہے نا، ان کے درمیان ایک حد کیا ہے؟ ایک شوہر ہے تو ایک بیوی ہے، ایک میاں ہے تو ایک بیوی ہے، اور ایک طہارت کا سمندر ہے، ایک ولایت کا سمندر ہے، لیکن یہ حد سے تجاوز نہیں کیے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے لا یبغیان۔ سمندر تو ہم دیکھ رہے ہیں، ممبئی میں بھی ہے، لاٹ آتی ہے، لیکن وہ حد سے تجاوز کرتا کیا؟ اگر حد سے تجاوز کرے تو قریب ہے کہ بمبئی پوری ختم ہو جائے، لیکن کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کیونکہ چاروں طرف سے اللہ والے اس کے اوپر پہرا دیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بابا بہاؤالدین ہے، دوسری طرف سرکار بسم اللہ شاہ ہے، تو ایک طرف حاجی علی ہے، تو ایک طرف مخدوم ماہمی ہے۔ کہا تو جتنا بڑا ہے تو ہماری طاقت بھی اتنی بڑی ہے۔ اور وہ لوگ بولتے کہ لاٹھیں لگ کے زمین کھوکھلی ہو گئی ممبئی کی، اور پورا اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، پانی ایسا آئے گا اور اتنا بجے پانی آئے گا، اور سب کتنا بھی آؤ، ہے نا، سونامی آ کے چلے گئی ادھر ادھر، لیکن وہ ادھر اس نے کچھ نہ بتایا۔ کیسے بناتے؟ اللہ والوں سے کون جی کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کی شان علمی اعتبار سے بہت ہے، شجاعتی اعتبار سے بہت ہے، فقہی اعتبار سے بہت ہے۔ ارے مولا علی تو بہت بڑے ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں، ان کے شہزادے وہ سرزمین ہند پر تشریف لائے، تو پھر وہ اگر کہے تو جوگی جےپال کو جوتیاں کھینچ کے لائے، وہ اگر کہے تو کاسے میں انا ساگر آ جائے، وہ اگر کہے تو چٹان سے، پہاڑ سے گرتی ہوئی چٹان رک جائے۔ تو یہ شان تو آپ کے اولاد کے اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، سلطان الہند غریب نواز کی یہ شان ہے۔ تو جب نواسے کی یہ شان ہے تو نانا کی شان کیا ہوگی؟ ہاں، جب پوتی کی یہ شان ہے تو پھر دادا کی شان کیا ہوگی؟ اور جب مولا علی کی یہ شان ہے تو پھر سرکار کائنات کی شان کیا ہوگی؟ اللہ۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ پاک نے آپ کو اتنے علم سے نوازا، اتنا علم سے نوازا کہ آپ کے جوامع الکلم، آپ کی گفتگو، آپ کے کلمات، آپ کے سینٹنس، آپ کی کہی ہوئی بات، کئی احادیث آپ سے مروی ہے الگ الگ کتب احادیث میں۔ عن علی بن رضی اللہ عنہ قال، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب بن عبد المطلب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ترمذی ہے، ابو داؤد، بخاری، ابن ماجہ، کتب حدیث میں فرمایا آقا نے، جس طرح حضرت ہارون کا مقام نبی موسیٰ کے پاس تھا، نبی موسیٰ کے ساتھ ایک تھے نا، کون تھے؟ وَهَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون تھے، ان کے بھائی۔ آقا نے فرمایا اسی طریقے سے میرے ساتھ مقام حضرت علی کا ہے، لیکن اتنا ہے کہ نبی موسیٰ بھی نبی تھے، نبی ہارون بھی نبی تھے، اور آقا نے فرمایا اب میرے بعد مقام نبوت یا ولایت، یہ مقام جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ولی ہوں گے،
تو وہاں سے ولایت کا دروازہ جو کھلا ہے تو آپ امام علی ہیں، یہ آپ ولیوں کے امام ہیں، امام الاولیاء سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور آپ نے جو سنا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کے چہرے کو تکریم، پاکیزگی، کرامت، عزت، شرف دیا۔ اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ نے زمین پر آنے کے بعد جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھا تھا، اسی چہرے کی عظمت کی وجہ سے اب چہرے علی بھی بڑا ہو گیا۔ تو ہر ولی، ہر صحابی کیا لگتا ہے؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اور علی کا نام آتا تو کرم اللہ وجہ، اللہ نے ان کے چہرے کو تکریم دی، عزت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ آقا نے فرمایا مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ علی سے بغض نہیں رکھتا، اور منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہم اہل سنت ہے، ہم حضرت علی سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے، اور بے حد محبت کرتے ہوئے دوسرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ مد مقابل کسی کو نہیں دیکھتا حضرت علی کے، اور کمپیریزن ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ یہ بونے لوگ، چھوٹے لوگ ایسا قوم میں پیدا ہو گئے جو کمپیریزن کرنے لگے صحابہ کے درمیان کہ حضرت علی کے سامنے یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیے فتنے اٹھے ہیں دور میں، بہت سارے فتنے اٹھے، ان فتنوں کا سدباب کیا گیا، لیکن اجماع کس کے ساتھ ہے وہ دیکھیے، امت کس کے ساتھ میں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر فتنوں کے دروازے کھلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در میں بہت سارے معاملات ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھیے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت حضرت ابوبکر نے مدینہ سے کی، ان کے وصال کے بعد حضرت عمر مدینے میں رہے، خلافت کی، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی مدینے میں رہے، شہید ہوئے، جنت البقیع میں آرام کر رہے۔ جنگیں اتنے ہو چکی تھی، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، یہ کچھ بھی حالات نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو حالات چل رہے نا، مسلمان ڈرے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کو لے کے، اس چیزوں کو لے کے، ارے یہ سب بیکار ہے، اس سے بیکار کی باتیں۔ اس وقت اتنے فتنے اٹھ چکے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کا تقدس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مدینے کا جو پاکی ہے اور مدینہ شریف کا جو برکت اور عظمتیں ہے وہ اس کا استحصال نہ ہو، اس لیے آپ مدینے سے عراق آئے، اور پھر عراق میں آ کر آپ نے کوفہ سے خلافت کیا۔ دیکھیے بالکل پیٹرن چینج کیا مولا علی نے۔ کون جائیں گا مدینہ چھوڑ کر؟ مدینہ چھوڑ کے جانا کوئی پسند کرے گا؟ لیکن آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ بھائی مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے اس کی عزت کے حوالے سے، اس کی پاکیزگی کے حوالے سے، اس لیے کہ جنگ اتنی ہو رہی تھی۔ تو مولا علی جب آ گئے ادھر تو پھر دیکھیے آپ خرافات وہ کوفہ آ رہی تھی، مدینے میں کم ہو گئی خرافات، اور اتنا کہ ابن ملجم شقی اور بدبخت نے 18 رمضان مبارک کو فجر کی نماز میں کوفہ کی جامع مسجد میں حملہ کیا حضرت علی پر۔ آپ سجدے میں تھے، سجدے میں ایسا سخت وار کیا آپ نے کہ سر پر بہت سخت ضرب لگی تھی۔ 18 تاریخ کو یہ لگی تھی، 19، 20 اور 21 کو آپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی کہ وہ زخم نہیں بھرا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ہم حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت اور علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بہت نوازا۔ نبی پاک کا جب وصال ہوا تو حضور کو غسل کس نے دیا؟ مولا علی نے غسل دیا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پر کہیں کچھ بوندیں تھی تو قربان جائے مولا علی کی تعظیم و توقیر پر کہ کتنی عزت کرتے تھے، وہ اپنے لب اور ہونٹوں سے چوستے تھے وہ حضور کے چہرے وغیرہ پہ جب بھی پانی ہوتا تھا۔ تو کیا شان ہوں گے ان کے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ جنگ بدر میں جب 313 ادھر تھے اور 1000 ادھر تھے، تو بڑے بڑے سردار 70 مشرک جو مارے گئے ان میں سے 21 کو حضرت علی نے کم کیا۔ جنگ احد میں بھی جب بہت زیادہ انہوں نے حالت خراب کر لیے تھے تو
واپس میدان سے بھگانے کے لیے کس نے کام بتایا تھا؟ وہ مولا علی تھے۔ غزوہ خندق میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مدینے میں خندق کو پار کر کے آ جائے۔ ایک شخص ایسا تھا جو 1000 مرد کی طاقت رکھتا تھا، عمرو بن عبد ود۔ وہ گھوڑے کو پیچھے سے طاقت لگا کر اس نے جا خندق اور گڑھا تنگ تھا، اس کو پار کر کے آ گیا اور کہا ہے کوئی جو مجھ سے لڑے؟ تو سب دیکھ رہے تھے کہ کون لڑیں گا، تو آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اور 1000 مرد کی طاقت رکھنے والے آدمی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذوالفقار نے اس کے تلوار کے بھی ٹکڑے کیے اور اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اور جب یہ ہوا معاملہ کہ وہ بہت اس کے اندر غرور گھمنڈ تھا کہ میری طاقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے آپ جب سیرت پڑھیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آ رہے تھے تو انہیں ہنس رہا تھا یہ، کیونکہ حضرت علی کا قد کم تھا، آپ کی ہائٹ زیادہ نہیں تھی، تو یہ دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ تم لڑو گے مجھ سے، تم لڑو گے مجھ سے۔ اب اسے کیا پتا تھا یہ کون ہے، ہاں یہ کون ذات ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دار کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو اتنے بڑے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکنے والی ذات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا، بے حد نوازا آپ کو، اور آپ نے اس کو ختم کیا۔ آپ نے اس کے بعد جب خیبر کا موقع آیا، قلعہ قموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں کل اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا کہ اللہ پاک جس کے ہاتھ پر ہمیں فتح دیں گا۔ اور وہ حضرت علی ہے جنہوں نے وہ جلدی کھول نہیں دیتے دروازہ، کئی دن ہو گئے تھے، مہینے گزر گئے تھے، صحابہ اس کا محاصرہ کر کے رکے ہوئے تھے۔ آپ بہت ناٹک ہو گیا، بولے کھول رہے نہیں اب یہ دروازہ، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو یوں نکال دیا جیسے کوئی کاغذ کو ہٹا دیتا۔ اللہ پاک نے اتنی طاقت دے دی تھی آپ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آج شہادت کی تاریخ ہے، آپ سے محبت یہ اہل سنت کا جو ہے شیوا ہے، وتیرہ ہے، لیکن اہل سنت کا یہ شیوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر سے بھی بے حد محبت رکھتے ہیں، حضرت عمر سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ ہرگز شیوا نہیں ہے کہ مولا علی کی چاہت میں، مولا علی کی محبت میں وہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے۔ صحابہ کی اتنی محبت ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اللہ اکبر، ہم کیا بیان کریں، بیان نہیں کر سکتے۔ میں جب نجف گیا تھا اور نجف میں جب میں مولا علی کے روزے پر بیٹھا تھا، بہت سکون، بہت اطمینان، لیکن کچھ لوگ مولا علی کی یاد میں ادھر کے آس پاس کے لوگ آتے، وہ عراقی لوگ، ایرانی لوگ، تو وہ آئے اور انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا، تو وہ عربی میں کلام پڑھ رہے تھے۔ میں عربی داں ہوں، میں عربی سکھاتا ہوں، مسلم نان مسلمس کو عربی سکھاتا ہوں۔ تو وہ لٹرلی جو ہے کلام پڑھتے پڑھتے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دے رہے تھے کلام کے اندر۔ بہت ایسا پسینہ چھوٹا مجھے، میں لاحول پڑھتے ہوئے نکل گیا۔ تو یہ کون سی محبت ہے بھائی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے مولا علی کی محبت میں، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے، ہم اہل سنت کا یہ شیوا ہے، ہم بے حد جان سے، اپنی جان سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور مولا علی نے اب حضرت ابو بکر سے محبت کی، ہم بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے محبت کی۔ ایک بات بول کے میں ختم کر دوں، ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ اسلام پھیلا اور بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، تو وہاں سے مال غنیمت جو آتا تھا مال، وہ حضرت عمر تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو اسی قطار میں حضرت امام حسین اور امام حسن بھی آئے، تو کافی مال امام حسن اور امام حسین کو حضرت عمر نے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے خود کے بیٹے آئے تو حضرت عمر نے ان کو کم دیا، تو حضرت عمر کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے، ہم عمر تھے، سیم عمر کے تھے، آپ نے حسن حسین کو اتنا زیادہ مال دیا اور ہمیں کم دیا آپ نے، کیوں ایسا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے بھی میں مال دوں گا اگر تو حسن حسین کی ماں کی جیسی ماں لے کر آئے، اگر تو حسن حسین کے باپ علی کے جیسا باپ لے کر آئے، اگر حسن حسین کی نانی خدیجہ کے جیسے نانی لے کر آئے، اور پوری حدیث ہے وہ ہاتھی ابھی کا،
اور تیرے اندر ہمت ہے تو حسن حسین کے نانا کی جیسا نانا لے کر آئے۔ اب یہ بات حسن حسین سن رہے، تو امام حسن اور امام حسین جا کے یہ مولا علی کو سنائے، تو مولا علی خوش ہوئے، اور مولا علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ایک بات سنی ہے جو کسی کو پتہ نہیں، اور میرے شہزادوں میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ان عمر سراج من اہل الجنہ، کہ جنت میں سب لوگ ہوں گے لیکن ان سب میں چراغ اگر کوئی ہوں گے تو عمر ابن خطاب ہوں گے۔ تو یہ بات خوشی سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امام حسین سناتے ہیں، تو کہا یہ کس نے کہا؟ تو کہا میرے والد مولا علی نے کہا، اگر یہ کہاں ہے تو لکھ کے لاؤ، مجھے یقین نہیں آتا۔ آئے ہائے ہائے، اب حضرت علی تو لکھا کرتے تھے، تو حضرت امام حسین آئے اور کہا کہ ابا جان آپ نے جو کہا ہے حضرت علی کی شان میں کہ جو رسول اللہ نے کہا تھا آپ لکھ کے دیں گے؟ تو کہاں لکھ کے دیتا ہوں، تو لکھ کے دیے۔ حضرت عمر کے پاس جب وہ کاغذ لایا گیا کہ ان عمر سراج من اہل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، حضرت عمر لے کے چومے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ میرا توشہ آخرت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اور جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے کفن میں یہ حدیث رکھ دینا۔ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے اور راوی مولا علی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا علم کا شہر ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والا شہر کا دروازہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ محبت تھی صحابہ کی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے، اور ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بول کے، ہم کون ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی کی جو ہے موازنہ کرے کہ ان کا کتنا علم تھا اور ان کا کیا علم تھا اور وہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ تو اتنے بڑے تھے کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے صاحب، بہت بڑے، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور کسی کے تعلق سے، کسی ایک کے تعلق سے، خدا کی عزت کی قسم، ہمارے علاقے میں کوئی ایک ادنا سا بزرگ بھی آرام کر رہا ہے تو ہم اس کی چوکھٹ کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک ادنا سے بزرگ آرام کر رہے ہیں، ایک خاتون آرام کر رہی ہے مجذوبہ، بابا جان رحمۃ اللہ علیہ، تو بابا جان ہم سمجھتے کہ شہر کی شان ہے، بابا جان شہر پونا کی جان، ہم وہ مجذوبہ کی کا ادب کرتے ہیں ہم۔ تو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور ان کے تعلق سے ہم سوچنے لگے، بولنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے ہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں کہے بھی وہ جہنم دیکھ لے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ تو ہم تو سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کیا کمپیئر کریں گے کسی کے بارے میں برا بھلا بولیں گے؟ ہم تو اہل محبت، اہل سنت۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھیں جی۔ ربنا تقبل من الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا مالک یا قدوس الہ العالمین، آج ہم نے اپنے خلاصہ تراویح میں ذکر علی کیا ہے، مولا الہ العالمین پاک پروردگار اسے قبول فرما۔ الہ العالمین اہل بیت سے سچی محبت، صحابہ سے سچی محبت، اہل اطرت سے سچی محبت نصیب فرما، اللہ والوں کے مشن پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے جوانوں کو بچوں کو گمراہی سے بچا، گمراہی سے بچا، بزرگوں بڑوں کی بے ادبی سے بچا، ہر ایک سے محبت سے پیش آنے والا بنا۔ الہ العالمین آپسی ایک دوسرے کی نفرتوں سے مولا ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور آ کے بیٹھے مولا پروردگار ان کے اعتکاف کو قبول فرما، اور جن بچوں نے 10 دن کا اعتکاف کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے صرف نفل اعتکاف کر رہے ہیں، مولا انہیں بھی خوب ثواب عطا فرما اور ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے مولا علی کے صدقے عطا فرما۔ بروز قیامت حوض کوثر کے بس مولا علی ہو، ہم انہیں دیکھ رہے ہو، وہ ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم پیاسے ہو اور وہ ہمیں جام کوثر پلا رہے ہو، رسول اللہ سے کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ یہ روشن مسجد میں ہمارا ذکر کیا کرتے تھے، آقا ہم ان سے خوش ہیں، اب آپ ان کی پیاس کو دور کر دیجیے۔ یا رسول اللہ، یا پروردگار ہماری ان باتوں کو
قبول فرما، اب جو غلطی ہو ختم اللہ معاف فرما دے، ہر ایک کے آرزو کو، حسرتوں کو، تمناؤں کو، التجا کو پوری فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تو سے مایوس امیدوار، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبہ بارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ تبرک لیتے ہوئے جائیے اور تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔